السلام علیکم سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ مداد کلمات سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 255. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وتمم بالخير وإلى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہم سے فرمایا اے ابو منذر، یہ ان کی کنیت تھی، قرآن کی فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت کون سی؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ قرآن کی فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے جواب دیا آیت الکرسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینے پر تھپکی دے کر فرمایا اللہ تجھے تیرا علم مبارک ہے. یہ قرآن فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت. لمبائی کے اعتبار سے تو آیت دین ہے، قرضے والی آیت، لیکن یہ آیت قرآن فرقان حمید کی سب سے عظمت والی آیت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی بیت المال کے اوپر کہ بیت المال میں خوراک کا ذخیرہ پڑا ہے، پھر اس کی نگرانی کرو. ایک رات وہ پارا دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور آ کر اس مال میں سے غلہ چوری کر دیا. انہوں نے اس کو پکڑ لیا. کہنے لگا میں بڑا غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے اوپر ترس کر مجھے چھوڑ دے. ترس کھا کر چھوڑ دے. صبح ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے رات کو ایک چور آیا، میں نے اسے پکڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے منت ترلے کیے، میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا آج رات تیرا ہے گا.
اللہ کی وحی کے ساتھ بول رہے ہیں آج رات پھیرا ہے. دوسری رات ہوئی, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نگرانی کر رہے تھے, وہ پھر آیا, پھر غلہ چوری کرنے لگا. انہیں کہ آگے پوچھوں مجھے دے دو مانگوں نہ, چوری کر رہا. انہوں نے پھر پکڑ لیا. آج پھر بڑے محنت کر رہے ہیں, آج تو تجھے میں لے جاتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, غریب آدمی, چھوڑ دے محنت کرنے کی. انہوں نے آ کر پھر چھوڑ دیا. صبح اس واقعے کا ذکر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا آج رات پھر آئے گا. تیسری رات پھر آیا, پھر پکڑا اس کو چوری کرتے ہوئے. اور پھر منت کرنے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا, آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. انہوں نے جب زبردستی کی تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے, میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں. اگر تو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے, جو آدمی رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے, صبح تک ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے, اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ میں تجھے وظیفہ بتا رہا ہوں, اب مجھے چھوڑ دیا. مجھے چھوڑ دیا. صبح ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کی آج رات پھر آیا تھا, اور ایسے اس نے وظیفہ فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا. پتا ہے تینوں راتیں تیرے پاس کون آیا؟ یہ شیطان تھا. یہ شیطان. اب لیکن اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی, اس لیے وہ بات سچی ہو گئی کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھے, صبح تک ایک فرشتہ اس کی نگرانی کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا. یہ وہ بات. تیسرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, جنت میں داخلے کے لیے سوائے موت کے اور کوئی رکاوٹ نہیں اس کی. بس مرنے کی دیر ہے جنت میں جائے. یہ وہ عظیم آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی 11 صفتیں بیان ہوئی ہیں. اس میں 11 صفتیں بیان ہوئی. بڑی عظمت والی آیت ہے, قرآن کی سب سے بڑی عظمت والی آیت اس کو کہا ہے. اللہ اکبر. اس آیت مبارکہ میں جو ایک ہی آیت ہے, پر پہلی بار اللہ, اللہ نہیں, کیا کہنا ہے؟ اللہ. زبان کی نوک سے سینے کی گہرائی تک ایک لطف سا محسوس ہوتا ہے. اصل میں عام روٹین میں کیا کہتے ہیں اللہ, آخر کا ہا چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ اللہ لام کو موٹا کرتے. اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لام موٹا ہوتا ہے, زیر ہو تو لام باریک پڑا جائے گا. جیسے بسم اللہ, الحمدللہ, اب لام باریک ہوگا. اللہ اکبر, اب یہ لام موٹا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اللہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اس میں ذات ہے, اس کی کوئی جمع نہیں ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اچھا, ایک ہے نام الرحمن, یہ ذاتی بھی ہے صفاتی بھی ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو. ذات ایک ہی ہے تو ذات اللہ اکبر, تو مختلف ذاتیں نہیں ہیں. یہ باقی جتنے نام ہیں وہ صرف صفاتی ہیں. اللہ ذاتی نام ہے, الرحمن ذاتی بھی ہے صفاتی بھی نام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اسماء الحسنى میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بیان کیا, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے سے اس کو پکارو. ان ناموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایشور, پرمیشور, پرماتما, بھگوان, گاڈ, خدا, خداوند یہ نام نہیں بتایا. جب اس نے اپنا یہ نام بتایا نہیں ہمیں, تو ہم کیوں اس کو اس نام سے پکاریں؟ وہاں دیکھو ترجمے میں اللہ باتوں میں خدا 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 لکھا ہوا ہے. واضح خدا کی جمع ہے خداؤں, اللہ سبحانہ میں بھی جمع نہیں ہے. پھر بلوچستان ورکن پارٹی کے جنرل سیکرٹری کا نام ہے خدائے نور. اصل میں خدا جو لفظ ہے یہ ہے خداوند, اور اسی سے ہے خامد. خامد بھی اصل میں خداوند ہے. کشتی کا چلانے والا ملاح اس کو نا خدا کہتے ہیں اردو زبان میں. اصل میں نو خدا, نو کہتے ہیں کشتی کو, نو خدا. تو یہ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ خا دال الف تینوں حرف عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں, لیکن پوری دنیا عرب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خدا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. انگریزی میں گاڈ, اس کی جمع ہے گاڈز. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ اللہ احد, وہ اکیلا, اس کی جمع نہیں ہے.
گاڈ کی مؤنث ہے گاڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ولم تک اللہ صاحبہ، اس کی بیوی نے بیوی بچوں سے وہ پاک ہے. بھگوان کا تو معنی میں مسجد میں بیٹھ کر کر ہی نہیں سکتا، اتنا گندا معنی ہے اس کا. تو اس لیے کیا ہے، اشارہ کر دیتا ہوں کہ نسل چلانے والا، ہندی زبان میں اس کا سنسکرت میں معنی کیا ہے، نسل چلانے والا. ایشور پرمیشور، پرماتما، آتما کہتے ہیں روح کو ہندی زبان میں. ہاں جی، مہاتما بڑی روح، پرماتما اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. پورے انڈیا میں پرمیشور ایشور یہ نام بھی استعمال کرتے ہیں. کا کوئی مندر نہیں ہے، کوئی بت نہیں ہے. ہندو مانتے ہیں کہ سارے دیوی دیوتاؤں میں سے سب سے اوپر ایک ذات ہے جس کا کوئی مندر اور کوئی بت نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے پابندی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے وہی نام استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ، یہ اس کا ذاتی نام. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ ہے. یہ ان بحریوں کا، چین اور روس کے کمیونسٹوں کا، سوشلسٹوں کا رد ہے جو کہتے ہیں یہ ایک خیالی لوگوں نے تصور کر رکھا ہے، کوئی رب نہیں، کوئی وہ نہیں. فرمایا نہیں، اللہ ہے. اللہ ہے جس نے کائنات بنائی، پوری کائنات کو تخلیق کرنے والا، چلانے والا. کہتے ہیں جی کیسے، نظر نہیں آتا. نظر تو ہماری عقل بھی نہیں آتی. آئی ہے نظر عقل کبھی؟ تو پھر کیا کہ عقل ہے ہی نہیں. اور یہ عقل کی نشانی ہے، اللہ سبحانہ کی قدرت کی نشانی نظر نہیں آ رہے. ایک مثال دیتا ہوں، پورا ارض، زمین، اللہ اکبر، جس کے اندر کیا ہے 24 گھنٹوں میں اپنے محور کے گرد گردش پوری کر رہی ہے، جس سے دن اور رات بن رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، زمین میں عقل ہے؟ کوئی چپ لگی ہوئی ہے، کمپیوٹر فٹ ہے کہ 24 گھنٹے کا اس کو پتا ہوگا میں نے 24 گھنٹے میں گردش پوری کرنی ہے، 24 گھنٹے سے پہلے نہیں کرنی، 24 گھنٹے کے بعد نہیں کرنی. 30 گھنٹوں میں کبھی پوری کر لے، کبھی 20 گھنٹوں میں پوری کر لے، سپیڈ تیز ہو جائے. نہیں، جب یا اس میں عقل ثابت کرو یا مانو رب ہے. یہ ایک مثال، بے شمار مثالیں دی جا سکتی. تو پہلی بات اللہ ہے. دوسرا لا الہ، نہیں الہ، کوئی مشکل کشا حاجت روا الا سوائے ہو، اس اللہ سبحانہ وتعالی. سوا کسے کہتے ہیں؟ پہلے بھی وضاحت کی تھی، آج پھر کر دیتا ہوں. کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہاں پر بھی آیا لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ سوا کسے کہتے ہیں؟ سوا ہے ساری مخلوقات، ساری مخلوقات. اب سوا مخلوقات میں بڑی بڑی کتنی قسمیں ہیں یاسین بھائی؟ 2، بے جان اور جاندار. یہ سبق جو پہلے بتایا ہے دہرائی ہو جائے گی. بے جان اور جاندار. بے جان آسمان، زمین، پہاڑ، ندی، نالے، سورج، چاند، ستارے، ان میں جان تو نہیں ہے. جھنڈا، پنجا، علم، آستانہ، گدی، درگاہ، تعزیہ، سلیب، اس کے اندر جان تو نہیں ہے. بت، اس میں جان تو نہیں ہے، بے جان چیز ہے نا. یہ آ گیا ایک. دوسرا ہے جاندار. جانداروں کی پھر 2 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ عقل و شعور رکھنے والے، عقل و شعور نہ رکھنے والے. ذوی العقول، غیر ذوی العقول. عقل و شعور نہ رکھنے والے پرندے، چرندے، درندے، حشرات الارض، وائرس، بیکٹیریا، ان میں عقل و شعور نہیں ہے. گھوڑا، گائے، جان ہے لیکن عقل و شعور نہیں ہے. عقل و شعور رکھنے والے 3 ہیں. کون کون سے؟ فرشتے، جنات اور انسان. عقل و شعور رکھنے والے جانداروں میں فرشتے، جنات اور انسان. اب بتائیں بے جان چیزوں میں سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ندی، نالے، پہاڑ، یہ سب چیزیں یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ اگر اللہ ہے تو ثبوت ہو. جب ثبوت نہیں، اس کا مطلب مانے کہ اللہ کے سوا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا، بے جانداروں میں جو غیر ذوی العقول ہے، عقل شعور نہ رکھنے والے پرندے، چرندے، درندے، حشرات الارض، وائرس، بیکٹیریا، یہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ اگر اللہ ہے تو ثبوت دیا جائے، اور نہیں تو مانے کہ یہ کہ اللہ کے سوا ہے.
اس کے بعد آ جاتے ہیں عقل و شعور رکھنے والے فرشتے، اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ جنات اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ انسان اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ انسانوں میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے، اللہ اکبر۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ اجمعین اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ صحابہ اہل بیت رضوان اجمعین اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ انبیاء رسول علیہ السلام اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ اسی طرح سے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ مقام مرتبہ اللہ ہے یا اللہ کے سوا ہے؟ اگر اللہ ہے تو دیکھا جائے گا کہ ان میں اللہ والی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کھاتا نہیں، پیتا نہیں، سوتا نہیں، اونگ نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، ولادت نہیں، موت نہیں، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ صفتیں موجود ہے؟ لوگوں نے بنا لی عہد آمد فرق نہ کوئی، حق و ذات سے بات، اللہ اور نبی میں فرق نہیں، ذات بھی ایک اور صفتیں بھی ایک، اس کا نام رکھا عارفانہ کلام۔ تو بات یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی ساری مخلوقات الہ نہیں، مشکل کچھ حاجت نہیں۔ الہ وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس الوہیت کے اوپر آگے 11 دلیلیں دی ہیں۔ کتنی دلیلیں دی ہیں؟ صرف اپنی توحید کی کتنی بڑی بڑی قسمیں ہیں؟ 3۔ پہلی توحید خالقیت، پیدا کرنے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ توحید ربوبیت، پالنے میں بھی وہ اکیلا ہے، ساری کائنات کو پالن کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو جب وہ پیدا اس نے کیا، پالتا وہی ہے، تو توحید الوہیت حق یہی بنتا ہے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہو۔ مشکل ہو جاتا ہے جو مہاتما تنخواہ دیتا ہے، اوور ٹائم الاؤس ٹی اے ڈی اے بونس دیتا ہے، ڈیوٹی اس کی دیں گے یا کسی اور کی جا کر دیں گے؟ آپ کا ملازم ہے، آپ نے اپنے ملازم کو بٹھایا دکان پر، یاسین بھائی، اس کو بتایا یہ میں نے دکان بنائی ہے، یہ کاروبار ہے، سارا کچھ یہ ہے، اب میں نے ضرورت ملازم کا اشتہار دیا تھا، اب یہ ملازم آیا، اب یہ تم نے کام سنبھالنا ہے، شام کو جتنی آمدنی ہو تم نے مجھے دینی ہے، کیونکہ میں تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں، تیری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہوں، تو اب تو نے ڈیوٹی یہ دینی ہے، اتنے گھنٹے دکان کھولنی، صفائی ستھرائی اور گاہک کو ڈیل کرنا سب کو، اور یہ شام کو جو آمدنی ہو وہ مجھے دینی ہے۔ وہ تنخواہ آپ سے لے رہا ہے، ڈیوٹی سارا دن دے رہا ہے، شام کو آپ کی گلے میں سے آمدنی جو ہے اٹھا کر کسی اور کو جا کر دے، رکھیں گے اس کو ملازم؟ پیدا اللہ کرے، پالے وہ اللہ، رہو اس کی کائنات میں، کھاؤ اس کا دیا ہوا، پیو اس کا دیا ہوا، سنو اس کے دیے ہوئے کانوں سے، دیکھو اس کی دی ہوئی آنکھوں سے، سونگو اس کے دیے ہوئے ناک سے، بولو اس کے دیے ہوئے منہ سے، چلو پھرو اس کے دیے ہوئے اعضاء سے، اور جب اس کی بات ماننے کی باری آئے تو بات دوسروں کی مانی جائے۔ کیوں؟ ہم ملازم ایسا رکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حوصلہ ہے کہ ہمیں پھر بھی روزی روٹی سے محروم نہیں کرتا۔ ہم ایسے ملازم کو ایک منٹ برداشت نہ کریں گے برداشت اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الحی، کیوں ہے وہ الہ الوہیت کے قابل؟ مشکل کچھ طرح صرف وہی اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ الحی یہ اس کی صفت ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو پیدا ہو تم میلاد مناؤ، فوت ہو عرس مناؤ، وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، قرآن ہے نا، فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ الگ چاند دینے والی بات۔ الحی ہے کسی میں صفت یہ؟ عیسائیوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کو انہوں نے کرسمس منائی، جس دن کہتے ہیں 3 دن کے لیے موت آئی اس دن بلیک فرائیڈے منایا، اور جس دن کہتے ہیں 3 دن کے بعد قبر سے اٹھ کر آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے اس دن ایسٹر منایا انہوں نے۔ ولادت مانی ہے نا، موت بھی مانی ہے نا، تو جو الحی ہے وہ ہوتا ہے الہ۔ جس کو موت ہے جو پیدا ہو وہ الہ نہیں، وہ مشکل کچھ حاجت روا نہیں، وہ الوہیت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ صرف وہی ہے الہ الوہیت ہے۔ پوری دنیا کا شرک جتنا بھی دیکھ لیں، یہ کیا ہے جی؟ ہندو کہتے ہیں یہ بھگوان کا اوتار ہے،
بھگوان اس کے روپ کے اندر دنیا کے اندر آیا ہے، اس روپ میں آیا ہے جی، اب اس جنم میں آیا ہے، اب اس جنم میں آیا ہے جی۔ اب جو جنم دے اور پھر اس کو موت بھی آئے، جنم بھی مانتے ہو، جنم بھومی بھی مانتے ہو، جنم پتری بھی نکالتے ہو اس کی، اور اس کی موت بھی مانتے ہو، اللہ اکبر، تو وہ کیسے مشکل کشا کا درواہ ہو سکتا ہے جی۔ الحی، یہ پردہ کر گئے، واصل بحق ہو گئے جی، اور کیا ہو گئے جی؟ پردہ کر گئے، فنا فی اللہ ہو گئے، جو ہوا اس دنیا کے تو نہیں رہے نا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، جداں تقسیم ہوگی کہ نہیں ہوگی، دفن کریں گے کہ نہیں کریں گے، اللہ اکبر، احکام تو میت والے لاگو ہوں گے نا، شہید پر بھی۔ یہ تو اللہ نے اعزاز دیا، جو میری راہ میں قتل ہو اس کو مردہ نہ کہو نہ مردہ سمجھو، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے۔ دنیا تمہیں اس زندگی کا شعور ہی نہیں، وہ دنیا والی ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی جنت والی، لیکن اس دنیا کے نہیں رہے، تمہیں دفن کرنا پڑے گا۔ تو الحی یہ صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا القیوم، قائم رکھنے والا، تھامنے والا، اللہ اکبر، محتاج نہیں کسی کا، اس نے سب کو قائم رکھا۔ کیا دیکھو مخلوق میں یہ صفت ہے کسی کی؟ اس نے اتنے بڑے آسمان کو تھاما ہوا ہے، خرموں کہکشاؤں کو تھاما ہوا ہے، سورج چاند ستاروں کو تھاما ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اس اللہ رب العزت نے کرۂ ارض جو 1500 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنی محور کے گرد گھوم رہا ہے، اور 1,00,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، ایک سال میں یہ 15 کروڑ کلومیٹر کا دور ہونے کے باوجود یہ اپنا راؤنڈ مکمل کرتی ہے۔ تو کتنی خوفناک سپیڈ، کون ہے تھامنے والا؟ پرندوں کو ہواؤں میں تھامتا ہے، گدھ کو سنبھالتا ہے، چیل کو سنبھالتا ہے ہاں جی، چھوٹے ہمبن برڈ کو سنبھالتا ہے، چڑیا ہاں جی، بٹیروں، ان کو کتنے جھنڈ پھر رہے ہیں۔ جو سب کو سنبھالنے والا ہے وہ ہے، اور جو اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے۔ القیوم، دیکھو مخلوق کے اندر کسی کے اندر یہ صفت ہے، بھوک لگے کھانے کا محتاج، اور کھا کر پھر نکالنے کا محتاج، ہاں جی، پیاس لگے پینے کا محتاج، پھر پانی پی لیا تو نکالنے پر محتاج، ہاں جی، جاگ رہا ہے تو ہاں جی سونے کا محتاج، سو کر پھر اٹھنے کا محتاج، ہاں جی، جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ علاج نہیں سکتا۔ مرید دبا رہے ہیں، مرید نے دبا رہی ہیں، خدمت کر رہے ہیں، مٹھی چاپی ہو رہی ہے، اور جو دیکھ رہے ہو تم خود، اللہ اکبر، کہ وہ اپنی آپ کو نہیں سنبھال سکتا تو تمہیں کیا سنبھالے گا؟ انہوں نے جی بڑے موکل قابو کیے ہوئے، بڑے جنات ان کے پاس ہیں، موکل قابو کیا، پیشاب اپنا قابو کر نہیں سکتے، موکل قابو کیے ہوئے، پیشاب آیا نا گاندھی قابو کرو ذرا، وہ نہیں قابو کر سکتے، موکل قابو کیے ہوئے، جنات قابو کیے تھے، بڑے بڑے جن۔ القیوم یہ کس کی صفت ہے؟ اس اللہ تعالیٰ کی صفت، اس نے سب کو تھاما ہوا ہے، وہ کسی کا خود محتاج نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ کو ضرورت مند نہیں ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ محتاج۔ آخر نذرانے کے ہیں نا محتاج، کوئی نذرانے نہ دیں چلے گی ان کی گدی؟ آستانہ چلے گا؟ مرید نے ہاں جی نذرانہ نہ دیں گدی چلے گی؟ خدمت نہ کرے گدی چلے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تاخذہ، نہیں پکڑتی اس کو سنتن اونگ، بلا نوم، اور نہ نیند۔ یہ تیسری صفت بیان ہو، پہلی الحی، دوسری القیوم، تیسری لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ ہے نہ نیند ہے۔ کیوں؟ خربوں کے اکشاؤں کو سنبھالا ہوا ہے، ستاروں میں سے ستارے ایسے نکل جاتے ہیں، کیا مجال ہے کہ ٹکراؤ ہو ان کا آپس میں۔ پوری کائنات کے رب کو نیند آ جائے، اونگ آ جائے، اللہ اکبر، اس کو ایسے سمجھیں، لوہا کا کیل پڑا ہوا ہے، 2 مقناطیس لے لیا آپ نے، مقناطیس ٹچ کے بغیر آپ نے لوہے کے کیل کو اٹھا لیا۔ اب مجھے بتائیں کتنی دیر اٹھا کر رکھیں گے؟ بڑے سے بڑا طاقتور پہلوان باڈی بلڈر کتنی دیر اٹھائے گا؟ چھینک آئی گر گیا، اونگ آئی گر گیا، بغل میں خارش آئی گر گیا، اللہ اکبر۔ اب یہ تو ایک ہے نا، اسی قانون کے تحت
یہی ہے نا قانون، گریوٹی والا قانون، اس قانون کے تحت خربوں کے اچھاؤں کو رب نے سنبھالا ہوا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تو جس کے اندر یہ طاقت ہے، لاتا ہوں اس کو نیند نہیں، اونگ نہیں، وہ ہے۔ اور جس کے بارے میں کیا ہے جی، نیند آ گئی، اونگ آ گئی، بڑے سے بڑا طاقتور آدمی ہو، شیشے کا گلاس پکڑا دے اس کو، ان کا ہاتھ میں اٹھا کر رکھے اور دو راتیں اس کو جگوا دیں اور اسے کہا اب اس کو ذرا اٹھا کے رکھ، صرف 2 راتیں، نیند نہ کرنے دیں، اس کو سونے نہ دیں، دماغ پھٹنے کے قریب ہو جائے گا۔ یہ جو اکثر راتوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ یہ ادھر نیند پوری نہیں ہوتی، ڈرائیور وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، رات 1 بجے کے بعد ایسے جھٹکا لگا اور گڈی گئی۔ کمال ہے، وہ رب ذوالجلال ہمیشہ سے جاگ رہا ہے، ہمیں سلاتا ہے، خود جاگتا ہے، ہماری خاطر جاگتا ہے، تو اور ہم کیا کہیں، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بنائیں۔ گئے ہیں جی حضرت جی آرام فرما رہے ہیں، ابھی تھکے ہوئے ہیں جی، وہ بڑے مولانا سفر سے تشریف لائے ہیں، ابھی آرام کا ان کا ٹائم ہے، کل آنا، شام کو آنا، اتنے بجے آنا۔ جو رب ہمیشہ سے جاگ رہا ہے، اللہ اکبر، اس کو چھوڑ دیا تو انہوں نے، اور یہ سوئے ہوئے ہیں تو لا تاخذ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں۔ پوری مخلوق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ زیادہ ہے کہ نہیں؟ سفر میں تھے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا آخری پار تھا، آپ نے سفر قافلہ تھکا ہوا تھا، آدھی رات کے بعد آپ نے فرمایا چلو ریسٹ کر لو، لوگ گرے، یعنی سب سو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ صبح جیسے صبح صادق ہو نا تو ہمیں جگا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اونٹ بٹھایا اور مشرق کی طرف منہ کر کے، یعنی جہاں سے صبح صادق شروع ہوتی ہے، میں ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا یا بیٹھ گیا کہ چلو جیسے ہی ہوگی، ان کو بھی نیند آ گئی۔ اب کون ہے؟ صحابہ کرام اجمعین، اشراف مبشرہ صحابہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نیند سے بیدار ہوئے، سورج کتنا اوپر آ چکا تھا۔ آپ نے فرمایا بلال خیر ہے، تجھے تو کہا تھا ہمیں اٹھانا، تو خود سو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس رب نے سب کی روحیں قبض کی، اس نے میری بھی قبض کی، مجھے بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو یہاں سے کوچ کرو، اگلی جگہ دوسری جگہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کیا کیا، وہاں پر وضو کیا یا تیمم کیا، اس کے بعد باجماعت نماز، سورج نکلنے کے بعد پورے لشکر نے باجماعت نماز ادا کی، فجر کی۔ کیا یہ جان بوجھ کے کی؟ نیند آئی، سورج نکلنے کا پتہ نہیں، وفات کے بعد پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، سوچے نا اس بات کو۔ یہ مجلس کے اندر کرسی پڑی ہوئی ہے، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جو حلالی ہوگا اس کو نظر آئیں گے، دوسرے کو نظر نہیں آئیں گے۔ اب کون بولے؟ گورمانی صاحب، ہاں جی، کون کہے مجھے نظر نہیں آ رہے؟ ایسے ایسے کام کھڑے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی آ گئے سرکار کی آمد برابر۔ یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمیت پورا لشکر صحابہ کرام، ساری دنیا کے ولی اکٹھے ہو جائیں، صحابی کے برابر نہیں، اور صحابہ کرام کا لشکر ہے، سب سو گئے، اور چلے مراقبے مکاشفے والے، کشف والے، تو اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی مشکل کشا جاتا نہیں، کیونکہ وہ الحی، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم، سب کو تھامنے والا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں، اس کو اونگ بھی نہیں، اس کو نیند بھی نہیں، لہو، اسی کا ہے، ما، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ فی الارض، زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ کیوں؟ بنایا اس نے، جب تخلیق اس نے کیا ہے تو مالک بھی وہی ہے۔ اب آسمان زمین میں جس کو تو مشکل کشا دروا کہو گے، آسمان زمین میں ہے نا، کائنات میں، تو کائنات میں جو بھی ہے سب ہے اللہ کا، تو وہ جس کو مشکل کشا دروا سمجھتے ہو وہ بھی تو اللہ کا ہے۔
تو وہ سب کا مالک جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو پھر دوسرا کیسے مشکل کشا کروا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے بعد اختیار ہے؟ آسمان زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہاں کہ جب مالک وہ ہے تو الہ بھی وہی ہے، مشکل کشا جو دروا بھی وہی ہے جو سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اور ہم سے ایک گھر نہیں سنبھالا جاتا. ایک بچہ کہتا ہے میں یہ نہیں کھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے یہ نہیں کھاؤں گا، تیسرا کہتا ہے یہ پکنا چاہیے، چوتھا کہتا ہے یہ پکنا چاہیے. ہے روز مسئلہ کہ نہیں؟ ملک سنبھالا نہیں جاتا، پوری کائنات سنبھال لیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں من کون ہے ذلذی جو یشفع سفارش کرے عندہ اس اللہ کے سامنے الا سوائے باذن اس کی اجازت کے بغیر. وہ تو اتنا روب و دبدبے والا ہے کہ اس قیامت والے دن اس کے سامنے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اجازت نہ دے. بلکہ دوسری جگہ تو یہ ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. روح الامین فرشتہ جبریل علیہ السلام اور باقی فرشتے سب بنا کر کھڑے ہوں گے اس کے سامنے قطاروں میں آدین قطار کے ساتھ. اور لا یتکلمون الا اس رب کے سامنے کوئی اس کی اجازت کے بغیر کلام کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھے گا. کوئی پیر پیغمبر وہاں پر بول نہیں سکیں گے اپنے من سے جب تک اللہ اجازت نہ دے. اتنا روب دبدبا. عدالت میں اپنی مرضی سے بول سکتا ہے افسر کے سامنے اپنی مرضی سے جی جی ہاں وہ پوچھے ہاں جی بتا، اب جواب دے گا. جتنا پوچھا اتنا جواب دو. بس فالتو بات کی تو حد تک توہین عدالت کا مقدمہ ہوگا. بڑھ کر بات کیوں کر رہا ہے؟ جتنا پوچھا وہ بتا. تو رب ذوالجلال کے سامنے اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا. تو یہ کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے تو چھڑانا ہے جی، بخشوانا ہے. مرشد پکڑو بیعت کرو بس. اب یہ نہیں بخشوانا ہے، اب بے فکر ہو جاؤ. جانے یا علی، علی رضی اللہ عنہ جانے اور اللہ جانے، قبر جانے نبی جانے، علی جانے ولی جانے. اللہ اکبر. قیامت والے دن ہمارا کام کیا ہے؟ بس ختم شریف دلوانا ہے، میلاد شریف کرنا ہے، اس کروانا ہے، قوالی کروانی ہے، ماتم کرنا ہے، تعزیہ اٹھانا ہے. ہم نے ان کی بس خدمت سیوا کرنی ہے، نذرانہ دینا ہے، بس یہ کچھ کرنا ہے. بس باقی ان کے اوپر چھوڑ دو. نمازیں انہوں نے بخشوانی ہے، روزے انہوں نے بخشوانی، سب کام انہوں نے کرنا. یہ کہاں سے تم نے نکالا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پیچھے اللہ نے معاف کر دیے، وہ راتوں کو تہجد میں اتنا کھڑے ہوتے ہیں کہ پیر مبارک سوج جاتے ہیں. ہمارا صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ نے تو آپ کو جنت میں مرتبے عطا کر دیے، محلات دکھا دیے، آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈالتے ہیں؟ فرمایا میرے رب نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں اس کا شکر نہ ادا کروں، روز زیادہ شکر ادا کروں. اور یہاں پر کیا کہہ دی؟ نماز مدینے جا کر پڑھتے ہیں. مرید نے آپ ٹانگیں یہاں دبائیں، نذرانے یہاں پر کھائیں، نماز مدینے جا کر پڑھے گا. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس رب کے سامنے کوئی اجازت کے بغیر سفارش نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بھی وضاحت کی تھی کہ شفاعت کبریٰ شفاعت صغریٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے سفارش کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ حساب شروع تو ہو. کیونکہ سب انبیاء رسول علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، وہ کہیں گے اگلے کے پاس، اگلے کے پاس، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ اللہ سے دعا کریں گے، حساب شروع ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر گناہ گاروں کے لیے دعا کریں. فرمایا میں ان کے لیے سفارش کروں گا جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو. وہ بھی سر سجدے میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے مقام محمود پر. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت اپنی حمد و ثنا کلمات سکھائیں گے، مجھے اب کلمات کا ہی پتہ نہیں. ابھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں، سال تو اتا مانگے دیا جائے گا. یہ نہیں جس کو چاہو جنت بھیج دو، جس کو چاہو جہنم بھیج دو. نہیں، آپ مانگیں، آپ کو مانگنا زیب دیتا ہے مجھے، اور مجھے دینا زیب دیتا ہے. آپ مانگو. میں اللہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ہیں جو جہنم میں پڑے، اللہ تبارک تعالیٰ کوٹا مقرر کریں گے کہ جس کے دل میں دینار برابر ایمان ہے میں نشان لگا دیتا ہوں، ان کو جہنم سے نکلا کے جنت لے جائیں. پھر دوسری دفعہ ایسے آدھے دینار برابر، تیسری دفعہ جس کے رائی کے دانے کے بعد، چوتھی دفعہ جس میں ذرہ برابر ایمان ہے ان کو نکلا کر جنت لے جائیں.
لیکن مشرک کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے. حوض کوثر پر ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سے بخاری میں حدیث ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہوگی کہ ان کے وضو والے اعضاء چمکدار ہوں گے. کچھ لوگوں کو دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلائیں گے صحابی آؤ میرے ساتھی ہو, حوض کوثر سے جام بھر بھر کے پلاؤں تمہیں, پیو آ کر. جب وہ قریب آئیں گے یحال بینی بینہم, ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار آ جائے گی. پوچھیں گا یہ تو میرے ساتھ ہی ہے, کیوں دور کر دے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیسے نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی تھی, دین میں نئے نئے طریقے ایجاد کر لی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ تو پوری کائنات میں ہر جگہ میلاد کی مجلس میں جاتے تھے, آپ کو تو پتہ ہے, آپ تو حاضر ناظر تھے نا. اللہ تعالیٰ فرمایا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو بات کیا. یہ بات جب سنیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوں گے, فرمائیں گے سوکن لمن بدل بعدی سوکن لمن غیر بعدی, دور ہو جاؤ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا. میں جو دین لے کر آیا تھا اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین. اب دیکھتے نہیں دین بدلے گی کیسے کیسے نئے نئے طریقے, ہر چیز کیا ہے جی, چلو یہ کر لو جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھو, سلو کما رأیتمونی اصلی. اب ان کے مقابلے نماز جعفری, نماز سعیدی, نماز حنفی, کتنی نمازیں نکلی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کہاں گئی؟ اپنا طریقہ نہیں جی, ہمارے والے تو یہ طریقہ جی, ہمارے والے تو یہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے, پھر فرشتے بھی سفارش کریں گے. مومن دوسرے مومنوں کے بارے میں, شہید اپنے گھر کے 70 افراد کے بارے میں, اپنے خاندان کے جن پر جہنم واجب ہو جو شرط یا انہوں نے شرک نہ کیا ہو, وہ ان کو جہنم سے نکلا کر جنت لے جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش ہی نہیں. وہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی رب کا اتنا محبوب ہے کہ وہ رب ذوالجلال اس کی محبت کے صدقے میں چلا جی آپ کو معاف. وہ جی قبر کے اندر گیا, غوث پاک کا دھوبی تھا, فرشتے آئے منکر نکیر اس کے پاس آ کر حساب لیا. اس نے کہا حساب دو, اس نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. جہاں فرشتے بھاگ گئے. بات یہ کہ قبر کی بات یہ اندر وہاں بیٹھا تھا, کیمرہ لگا ہوا تھا, اس نے کوئی ٹیپ ریکارڈ لگائی تھی, ایسے کب چھوڑ دی لوگوں نے سبحان اللہ, نوٹوں کی اللہ صلوات آوے. عجیب بات. دین کو دیکھو, اللہ نے جو دین نازل کیا وہ کیا کہا, یعلم وہ جانتا ہے, ما جو بین ایدیہم آگے ہے, وما خلفہم جو پیچھے ہے. کون وما یکون کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ. جو گزر گیا ماضی, جو موجود ہے حال, جو مستقبل, جو کچھ ہونے والا ہے, اس سارے کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. کسی کو اگلے لمحے کا پتہ نہیں. اور باتیں کرتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا, ستارے کیا کہتے ہیں, جنم پتریاں نکلوائی جا رہی ہیں, زیچے بنائے جا رہے ہیں, ستارے ملائے جا رہے ہیں. تو میں یہ علم اللہ کے پاس ہے. وہ جو گزر گیا صرف ایک دیکھ لیں. دوسری جگہ سورۃ انعام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا درخت پر سے جو پتا گرتا ہے زمین پر میں وہ بھی جانتا ہوں. اب درخت, ایک درخت کے اوپر سے خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں, اوپر سے گرتے ہیں, پتوں کا ڈھیر لگا پڑا ہے نیچے آ کر پتا گم ہو جاتا ہے, اس کو ڈھونڈیں ابھی کون سا پتا گرا ہے. اب صرف ایک درخت نہیں, پورے ملتان میں کتنے درخت ہیں, سڑکوں کے کنارے, باغات میں, پارکوں میں, گھروں میں, کتنے درخت ہیں. جنگلات, ابھی جنگل مڑیالہ پڑا ہے, چھانگا مانگا کا جنگل ہے. برازیل میں دنیا کا سب سے بڑا جنگل, بر اعظم افریقہ جنگل سے اٹا ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تک جب سے کائنات بنی اور درخت بنے ہیں اب تک جتنے پتے گرے ہیں میں وہ سب جانتا ہوں کتنے پتے گرے ہیں, اس وقت کتنے گر رہے ہیں پورے ارض کے اوپر, اور قیامت تک کتنے گریں گے. یہ ہے کانو ما یکونو کا علم. یہ سب رکھنا
یہ جو مکھی آئی بیٹھی ہے، یہ مکھی اللہ اکبر کس خاندان کی ہے، کس کنبے قبیلے کی ہے، اللہ اکبر کہاں کہاں سے گھوم کر آئی ہے، کس کس کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھی ہے، کس کس آدمی کے ناک پر بیٹھی ہے، کس کس نے اس کو اڑایا ہے، کوئی نہیں اڑا سکا، یہ سارا کچھ کا ریکارڈ، آگے اس کی نسلیں کتنی ہوں گی، یہ سب کچھ ماضی حال مستقبل وہ رب جانتا ہے۔ اور جتنے بھی بڑے بڑے علم کے دعوے کرنے والے زبیر بھائی، ہاں جی حساب کروانا ہے جی، ماں کا نام بتاؤ، پہلے پوچھیں، اور جس کو مستقبل کا پتہ ہے ماں کا نام کا پتہ نہیں ہے، ان کا علم شروع ہوتا ہی ماں کے نام سے ہے، ایسا کہ نہیں؟ پہلے نام ماں کا نام بتاؤ، ماں کا نام بتائیں گے پھر آگے سے ہاں جی شٹل اور جڈل سارے ماریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ کسی کو اس نے یہ چیز نہیں دی، تو اب حق یہی بنتا ہے کہ الہ وہی ہے، مشکل کی سازش روا وہی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے اتنا وسیع علم ہے، ولا یحیطون نہیں۔ اچھا اب جاتے ہیں آستانوں پر، ٹل کھڑکا کے، چمٹے بجا کے، ڈھول بجا کے، لڈیاں دھمال، ہم آ رہے ہیں، اٹھ کر بیٹھ جاؤ نا، ہمارا لشکر آ رہا ہے چادر چڑھانے کے لیے۔ کئی مزاروں پر جا کر اسے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں تاکہ اٹھ کر بیٹھ جائیں، اللہ پہلے ہی جانتا ہے، کھٹکھٹاتے ہیں نہیں کھٹکھاتے، ہمارے محلے میں مزار ہے، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں پھر جاتے ہیں، اور ڈھول بازے بجا کر جانا تو یہ تو عام ہے نا، یہ کس لیے ہے تاکہ دور سے پتہ چلے ان کو آ رہے ہیں، سیدھے ہو کر بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، فرمایا ولا یحیطون بشیء، نہیں احاطہ کرتا بشیء ذرہ برابر بھی، من علمی اس کے علم کا، اس کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اس کے علم کا احاطہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، الا مگر بما شاء، جو وہ چاہے، جتنا وہ بتائے اس کا پتہ ہے، جتنا نہ بتائے پتہ ہی نہیں۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں دھکا دے کر پھینکا، کنان سے 3 میل دور تھا وہ کنواں، کرتے پر خون لگا کر آ گئے، بھیڑیا کھا گیا، پیغمبر کو دھوکہ دے رہے نا، پیغمبر اس کرتے کو دیکھ کر تو سمجھ گئے کہ دیا بیٹوں نے۔ اچھا کوئی پرایا دکھ دے نا برداشت ہو جاتا ہے، جب اپنا دے اور ہو بھی جوان اولاد، بوڑھا باپ کچھ کر سکتا ہے، کتنا بڑا دکھ ہوگا، یہ تو اپنے ہی ستم ڈھانے لگے، اپنے ہی بجلیاں گرا رہے ہیں یمن کے اوپر، اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا کر بھی کچھ نہیں سکتا، کوئی اور کرے نا، بیٹوں کو بلاؤ، آؤ اس نے مجھے مارا، اس نے میں نے بدتمیزی کی، اس نے مجھے گالی دی ہے، اب کس کو کہے جب اپنے بیٹے دکھ دیں۔ تو یعقوب صاحب دیکھ کر فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما یصفون، صبر ہی اچھا ہے، آپ نے یہ نہیں کیا، رب نے نہیں بتایا۔ 3 میل دور کنان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑ گئے، جب تو آیا قافلہ، جب تو اٹھا کر گئے، لیکن پتہ نہیں، مصر پہنچ گئے، جو کہتے ہیں مراقبے والے، مکاشفے والے، کشف ہوا ہے، ہزاروں میل دور سے پتہ چل جاتا ہے جی اللہ اکبر، بیٹا مصر کے اندر ہے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام رو رو کر غم جزت عیناہ من الحزن، غم سے آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کے، قرآن ہے نا، پیغمبر عالم الغیب، رب نے نہیں بتایا، رو رو کے بینائی دے دی، پتہ نہیں رب ہی جانتا کتنے سال ہو گئے جدائی میں، لیکن جب رب نے بتایا مصر سے کرتا چلا ہے، خوشبو بالکل کنان کے اندر پہنچ گئی ہے، رب بتائے تو پتہ چلا، نہیں بتایا تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے، منافقین نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، تہمت لگائی اماں کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہوتے، پتہ تھا بیوی پیچھے رہ گئی، ٹھہرو ٹھہرو وہ ابھی آ رہی ہیں اماں تمہاری، اماں جی کو ساتھ لے کر چلنا ہے، المومنین تھی نا، اللہ اکبر۔ لیکن جب رب نے بتایا تو فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں کھڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتیم کے اندر
اور لوگوں کو میں نے بتایا کہ آج رات اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی ہے اور میں نے اللہ سے کلام کیا ہے، اور رات کی کچھ حصے میں لوگ تالیاں سیٹیاں ہوٹنگ کر رہے ہیں اور پوچھنے لگے اچھا بیت المقدس کیا؟ آسمانوں کی بات کا تو ہم پتہ نہیں، بیت المقدس تو ہم نے دیکھا ہے، بتائیں کتنی کھڑکیاں، کتنے روشن دان، کتنے اللہ اکبر دروازے، کتنے کڑیاں، کتنے شتیر۔ اب جو ادھر سے صرف گزرے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اتنی دیر میں اب آپ کتنے عرصے سے ماشاءاللہ آ رہے ہیں، پتہ ہے کہ پنکھے کتنے لگے ہیں سال میں، ٹوٹیاں کتنی لگی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ٹوٹیاں گننے تھوڑی آتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں پریشان تھا، حدیث کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا اور وہ سوال کرتے گیا، میں ان کو جواب دیتا گیا۔ جب بتایا تو بیت المقدس سامنے کر دیا، نہیں بتایا تو میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا میرے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا الا بما شاء، مگر جو وہ اللہ چاہے، جتنا بتائے اتنے کا پتہ ہے، جو نہیں بتایا اس کا پتہ ہی نہیں، اور جو بتا دیا جائے وہ غیب ہوگا۔ انگلش میں غیب کو کیا کہتے ہیں؟ سیکرٹ، خفیہ، راز۔ جو راز فاش ہو جائے وہ راز رہتا ہے، جو سیکرٹ اوپن ہو جائے وہ سیکرٹ رہتا ہے۔ جب ہو ہی اوپن گیا، ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا جبریل علیہ السلام کو، جبریل علیہ السلام بھی عالم الغیب ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو کہتے ہیں کہ عالم الغیب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا صحابہ کرام کو، وہ بھی عالم الغیب۔ صحابہ نے بتایا تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین، ائمہ، محدثین، مجتہدین، اللہ اولیاء کرام، ان کو بتایا، سب عالم الغیب ہو گئے۔ اللہ مجھے میرے استاد نے بتایا تو میں بھی عالم الغیب ہوں، میں نے آپ کو بتایا آپ بھی عالم الغیب ہو گئے۔ اب آپ جتنوں کو بتائیں گے وہ بھی عالم الغیب ہو نہیں، جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں۔ جی آپ کو کس نے بتایا؟ میرے استاد نے۔ وہ اس کو کس نے بتایا؟ اس نے۔ اس کو کس نے بتایا؟ اللہ کو۔ جی صحابہ اہل بیت کے ساتھ میں ان کو کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے بتایا؟ جبریل علیہ السلام نے۔ جبریل علیہ السلام کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے بتایا؟ جس کو کوئی نہ بتائے اور وہ بتا دے وہ ہوتا ہے عالم الغیب۔ ایک مثال دی میں، تو اس کے علم کا احاطہ کوئی کر ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ خود بتائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی کوئی بات چھپائی نہیں ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم دیا؟ امت کے استاد تھے نا، استاد کا علم زیادہ ہوتا ہے نا شاگردوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج میں رات میں سدرۃ المنتہا پر وہ منظر دیکھا جو کوئی انسانی زبان بیان کر ہی نہیں سکتی۔ اب آپ نے دیکھا ہے نا، لیکن آپ نے فرمایا میں بیان کر ہی نہیں سکتا، یعنی اتنا حسن، اتنا وہاں پر وہ جو جلوے تھے وہاں پر بتایا آپ نے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ربی زدنی علما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی یہ دعا کریں اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ کمی ہے تو اضافے کی دعا ہے دعا کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، ربی زدنی علما، رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم کی اضافی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کوئی پوچھے تم سے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تم کہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب سے علم بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وسیع ہے کرسیہ، اس کی کرسی السماواتی، آسمانوں والارض، زمین پر، آسمان زمین پر اس کی کرسی وسیع ہے۔ یہ کتنا بڑا آسمان، لمبائی چوڑائی کا ہے پتہ؟ 7 آسمان، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش، عرش کے اوپر کرسی چھائی ہوئی ہے پوری کائنات کے اوپر۔ کتنی بڑی کرسی ہوگی اللہ ہی جانتا ہے جی۔ اب اس کرسی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہماری کرسیاں چھوٹی سی اور بڑے بڑے ہیں، ہماری کرسی مضبوط ہے، کوئی نہیں ہلا سکتا۔ رات کو وزیر اعظم، صبح کو وزیر اعظم جیل میں پڑا تھا، وردی نہیں اتاروں گا، آیا ایک جرنیل، اور اب اپنے ملک میں قدم نہیں رکھ سکتا جو سزا موت کے آرڈر ہے، پرویز مشرف۔ یہ کیا ہے؟ جو بھی آتا ہے پہلے کرسی مضبوط کرتا ہے، اور کرسی مضبوط اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، بات صحیح ہے ہمیشہ اس کی۔ تو اس کی کرسی آسمان زمین پر وسیع ہے، تو جس کی کرسی آسمان زمین پر وسیع ہے وہ ہی مشکل کشاد کروا سکتا ہے۔ ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو حفظہما، اس کی حفاظت۔
آسمان زمین دونوں کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں. اللہ اکبر. وہ ہی تھک جائے، مشکل کشا ہی تھک جائے، حاجت روائی تھک جائے، تو پھر کائنات کون چلائے گا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں کائنات بنا کر 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا. رب کو ریسٹ کرنا پڑا. قرآن کہتا ہے نہیں، ولا یؤدو حفظہما، وہ آسمان زمین کی حفاظت تھکتا نہیں ہے. ایک. دوسرے نمبر پر ولم یعی بخلقہن، تخلیق کر کے وہ تھکا نہیں. وما مسنا من لغوب، اس کو تھکاوٹ ٹچ بھی نہیں کرتی، چھوتی بھی نہیں. اتنا وسیع اللہ اکبر طاقت ہے اس کے پاس. اور جہاں پر پیر صاحب کو مرید نے ٹانگیں دبا رہی ہیں، تھک گئے ہیں، بول بول کے تھک گئے ہیں، چل چل کے تھک گئے ہیں، کام کر کر کے تھک گئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا وہ مجھ کے بغیر دبا نہیں ہو سکتے. فرمایا وہ ہوا، اور وہ اللہ العلی بلند ہے، یہ اس کی صفت ہے. جتنی کوئی بلندی سوچ سکتا ہے اس سے بھی بلند ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے العلی، وہ بلند ہے. کس طرف ہے؟ اوپر آسمان کی طرف. الرحمن علی العرش استویٰ. جو کہتے ہیں نا رب ہر جگہ موجود ہے. اب انہوں نے کہا جی پھر بت بھی تو ایک جگہ ہے، سورج بھی ایک جگہ ہے، چاند بھی ایک جگہ ہے. مندر، ہندو جو کہتا ہے مندر، یعنی اصل میں من کے اندر. ڈھا دے مسجد ڈھا دے مندر، ڈھا دے جو کو ڈھیندا پر سیدھا دل نہ توڑی، رب دلا میں چراندا. وہ اتنا وسیع اللہ اکبر طاقت والا رب تیرے دل کے اندر سما گیا، چھوٹے سے دل میں. ہاں اس کی محبت کیا ہے؟ اس کی محبت ہے دل میں. ذات کے لحاظ سے وہ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر. اور صفات کے اعتبار سے کائنات کے ذرے ذرے کے شارک کے بھی قریب ہے. یہ اس کی طاقت ہے، پاور ہے. کنٹرول، قبضہ، قدرت، دیکھنا، سننا، یہ ساری صفات اس کی پوری کائنات کے ذرے ذرے پر چھائی ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. لیکن ذات کے لحاظ سے کہاں ہے؟ عرش کے اوپر. اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج رات اوپر گئے تھے. اگر رب ہر جگہ ہے تو اوپر جانے کی ضرورت تھی؟ اچھا، انسان کے فطرت میں بھی اللہ نے یہ بات ڈالی ہے. جوتا الٹا پڑا ہو نا، ہم سیدھا کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جا رہا ہے، اس کو سیدھا کرو. ہے کہ نہیں؟ لونڈی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، ایسے اشارہ کیا. میں کون ہوں؟ نے کہا جی اللہ کے نبی سے آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کرنا. تو العلی اس کی صفت ہے. اب جو کہ نہیں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے جی؟ میرے اللہ 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 کا ذکر کرتے کرتے اللہ اللہ اللہ، توجہ ذرا، اللہ اللہ. جس دن منہ سے نکلے اللہ ہوں، کہتا ہے یہ سلوک کی منزلیں طے کر گیا، پہنچ گیا. کہاں؟ جہنم کے کنارے ادھر پہنچا نا. پھر رب ہونے کا دعویٰ کر اللہ ہوں. اچھا ادھر ذکر شروع ہوا. اب اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، پھر اللہ اللہ پہلے اللہ پھر اللہ ہے پھر اللہ کر رہے. اس کا نام ہے سلوک کی منزلیں طے ہو رہی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا العلی، وہ بلند ہے. العظیم، بڑی عظمت والا ہے. اتنی عظمت والا ہے کہ پکڑ لے تو بڑے بڑے شانوں والے تھر تھر کانپ رہے ہوں. عدل کریں تا تھر تھر کمبن ہوتی ہیں شانوں والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں آ جاؤں. تو یہ 11 صفتیں جس ذات کے اندر ہیں، گنتے ہیں. الحی 1، قیوم 2، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم 3، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض 4، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ 5، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم 6، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء 7، وسع کرسی السماوات والارض 8، ولا یؤودہ حفظہما 9، وهو العلی 10، العظیم 11۔ ایک ہی آیت کے اندر 11 صفتیں اللہ نے بیان کی، اس لیے سب سے بڑی عظمت والی آیت ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھنے عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔